الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا فمن زحزح عن النار وہ شخص وہ انسان جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا نرگ سے دور کر دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت کا داخلہ مل گیا سورگ میں داخل کر دیا گیا فقد فاز یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے وہ ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں بگڑی بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر امام الانبیاء پر سرور دو جہاں پر سید الثقلین پر
رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام، امام الانبیاء، خطیب مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا۔ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی کامیابی کہ جہنم سے آزادی ہو جانا اور جنت کے اندر داخلہ مل جانا، کامیابی ہے بڑی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کامیابی کے اسباب کیا ہیں۔ یہ کامیابی تو ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جانا، سورگ کا داخلہ مل جانا، نرک سے بچ جانا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہو جانا، کامیابی تو ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے یہ چیز مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے؟ دنیاوی چیزیں ہیں، کمپنی کو چیز بناتی ہے، اس کی کنڈیشنز، اس کی کیٹلاگ تیار کرتی ہے کہ کس طرح اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، حاصل کرنے کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت بنانے کے اسباب، اس کے داخلے کے اسباب بھی بیان کر دیے، دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ یہ کام کرو گے، فلاں کام کرو گے، فلاں کام کرو گے، جنت کا داخلہ مل جائے گا اور جہنم سے چھٹکاری مل جائے گی، نرک سے بچ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ان اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے، جنت کی دروازوں کی جو سب سے بڑی چابی سمجھ لے، وہ کون سی چابی ہے کہ جس کے ساتھ جنت کا دروازہ کھل جائے، اس چابی کا ہمیں پتہ کرنا ہے۔ جنت کے داخلے کے، جنت کے دروازوں کی بڑی چابیاں ہیں، ان میں سے جو بڑی چابی ہے، بڑا سبب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آج بیان کریں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بڑی گرمی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھے، آمین کہہ دیں، کوئی بات نہیں۔ باہر بچارے بھائی ہمارے کچھ نماز پڑھتے ہیں اور اندر جو آتے ہیں وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ آگے جگہ خالی ہے۔ کوشش کریں تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، ادھر بھی خالی ہے اور ادھر بھی کونے میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے، تھوڑے تھوڑے آگے، جس کو صف کے اندر جگہ مل رہی ہے وہ آگے ہو جائے۔ شاباش شاباش، جلدی کریں تاکہ آگے ہم اپنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اور اوپر بھی جگہ خالی ہوگی، کچھ اوپر چلے جائیں، کوشش کریں کہ باہر دھوپ سے بچیں۔ آ جائیں آ جائیں آگے، جس کو آگے والی صف میں جگہ نظر آتی ہے وہ آگے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میرے بھائیوں، جو جنت کے داخلے کی سب سے بڑا سبب ہے، جنت کے داخلے کے حصول، جنت کے دروازے کی جو چابی ہے سب سے بڑی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ماننا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس پر یقین رکھنا، اور اس کی شروط جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایسا پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، اس کی شروط بھی کافی ہیں۔ اس کی شروط کون کون سی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر کبھی بیان کریں گے۔
کوشش کریں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر بھی کئی دفعہ کتابوں میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس طرح شاعر کہتا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی شروط تو جو سب سے بڑی چابی ہے جنت کے دروازے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ہے اقرار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عبادہ، حضرت ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ادخلہ اللہ الجنہ وحرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے اس بات کی گواہی دے دی کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا مسجود اللہ ہے، میرا مشکل کشا صرف اللہ ہے، میرا حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ میری کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کو میں سجدہ کروں گا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی میرا معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی میری بگڑی بنانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بات کا اقرار کر لیا ادخلہ الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور فرمایا یہی بس نہیں، وحرم اللہ علیہ النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کی آگ کا پتہ ہے، اور جہنم کی آگ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین کہہ دیں اونچی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ کی تپش سے بھی دور رکھے۔ اور یہ جو سخت گرمی آتی ہے نا، جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان شدت الحر من حر جہنم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سخت دنیا کے اندر گرمی آ جاتی ہے، فرمایا یہ جہنم صرف سانس لے رہی ہے، جہنم سانس، جہنم کی آگ کا سانس جو ہے اس کے اندر دنیا کی اتنی گرمی آ جاتی ہے دنیا میں، تو جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث، فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنتے جائیں، اور لا الہ الا اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر کتنی قوت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر کتنا زور ہے۔ اور اس کی شرطوں کو دیکھیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کتنی سنور جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، بچہ چھوٹا سا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ بچہ کدھر ہے؟ پتا چلا وہ بچہ یہودی کا جو بچہ تھا بیمار ہو گیا ہے، یہودیوں کا بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سننے والا ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کتنی قوت ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ لیا، اس یہودی کے بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقعد عند رأسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ اس بچے کے سر کے اوپر جس طرح باپ ہاتھ پھیرتا ہے، شفقت والا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر رکھا۔ یہودی کا بچہ بھی، یہودی کا جو بچے کا باپ تھا یہودی، وہ بھی ساتھ کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ محسوس ہی یہ ہوا نبی علیہ السلام کو کہ اس بچے کی آخری بیماری ہے، اس کے بعد اس کی سانس نکلنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ قل لا الہ الا اللہ، اے بچہ یہ اس بات کا اقرار کر لو، میرے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور یہ گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بچہ بیمار تھا، آنکھیں کھولی، اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے فنظر الی ابیہ وہو عند راسہ، بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بچہ بھی سر کے پاس کھڑا ہے، نبی علیہ السلام سر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ لیٹا ہوا ہے، سخت بیمار ہے۔ فنظر الی ابیہ، بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا فقال له ابوہ اطع ابا القاسم فاسلم، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا اطع ابا القاسم، یہ جو ہستی تیرے سر کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جس طرح کی بھی ہے یہ سچا نبی ہے، اس کی اطاعت کر لو۔ اطع ابا القاسم، بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا اس کی بات مان لو۔ بچے نے اسی ٹائم کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھا، راوی فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں فخرج روح، یہ پڑھنے کے ساتھ ہی بچے کی روح نکل گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے اس بچے کو توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیا۔ کیا کہا تھا؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی کام نہیں کیا، کوئی تکلیفیں نہیں جھیلی، کوئی جنگ نہیں کی، کسی جہاد کے اندر شریک نہیں ہوا، بچہ چھوٹا سا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے توحید کا اقرار کر لیا ہے، توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ بات سمجھیں، توحید کے دو جز ہیں، ایک ہے نفی اور ایک ہے اس بات۔ نفی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر طاغوت ہیں ہر ایک سے نفی ہو، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سجدہ کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بچے نہیں دے سکتا، کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس اولاد کے خزانے نہیں، کسی کے پاس رزق کے خزانے نہیں، یہ سب سے نفی، اللہ تعالیٰ کے لیے اقرار، سب سے نفی، کوئی نہیں۔ ہاں ایک ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مشکل کشا ہیں۔ کوئی قبر والا، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بھی کسی کو بچہ دے سکتا، آواز نہیں آئی، کوئی کسی کو رزق دے سکتا، کوئی کسی کو بیٹا دے سکتا، کوئی قبر والا، واللہ کوئی پتھر والا، کوئی حجر والا، کوئی قبر کے اندر ہے، کوئی قبر کے باہر ہے، کوئی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا۔ دے سکتا ہے تو ایک ہی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس اولاد کے خزانے ہیں۔ یہ ہے توحید، اس کو مان لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جنت کے دروازے کی چابی آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چابی جو ہے جنت کے دروازے کی، جنت کے اندر داخل ہونے کا یہ جو بڑا سبب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جنت کا داخلہ اور جہنم سے دوری، جہنم کی آگ سے چھٹکارا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کے حصول کے جو اسباب ہیں، ان سب سے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی چابی جنت کے دروازے کی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے۔ اور یہ سب سے پہلا فرض ہے مسلمان کے اوپر۔ جب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی کافر بھی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آپ کے دوست ہیں یہاں پہ، ان کے بھائی کا آپریشن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا کرا دیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کا آپریشن کامیاب کرے۔ بلکہ ہم تو یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر آپریشن کے اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے دے۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے بھی اپنے بیٹے کے لیے، کسی نے اپنی بیگم کے لیے، کسی اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ سب بھائیوں کو اپنی دعا کے اندر شریک رکھیں، اور جس کے جو بھی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ایسی شفا دے دے کہ جس کے بعد کوئی کسی قسم کی نہ روحانی، نہ جسمانی، نہ کوئی آنکھوں کی بیماری رہے، نہ کوئی دل کی بیماری رہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے آزاد کر دے۔ اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری زبان کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہماری زبان نے کئی دفعہ کئی قسم کی بکواسات کی ہیں، اللہ اس کے زبان کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے دلوں کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے شریر کے ہر انگ کے، اللہ ہر جسم کے حصے کے اللہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو بھائی فوت ہو چکے ہیں، جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، جس کا کوئی عزیز فوت ہو چکا ہے، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما۔ اللہ معافی کا قلم پھیر کر اللہ سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں، اللہ ان کو اس قرضے کی دلدل سے نکال دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔